نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. تمام قسم کی تعریفیں اسی ذات مقدسہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے انسان کو وجود بخشا جبکہ وہ کچھ نہ تھا، اس کو طاقت دیا جبکہ وہ کمزور تھا، اور اس کو سمجھ بوجھ دیا جبکہ وہ ناسمجھ تھا، اس کو اچھے اور برے کی تمیز بھی عطا فرمایا جبکہ اس میں اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں تھی. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کو خیر البشر بنا کر، خیر الانام بنا کر، اپنی مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبے والا بنا کر اور سب سے زیادہ محبوب بنا کر ہم تمام پر مبعوث فرمایا. سامعین کرام، جہاں ہمارے ماں باپ ہمارے وجود کا باعث بنے اور ہماری دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے ہیں، کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا بخشی، عمر دی، اور ساتھ ساتھ میں عقل اور سمجھ بھی دی، تو ان ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار تذکیری طور پر، کبھی تنبیہی طور پر اور کبھی ترغیبی طور پر بندوں کو یاد دہانی کراتا رہتا ہے. تو انسان بھی عجیب انسان ہے، جب تو ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے تو ماں باپ کی قدر کو نہیں جانتا ہے، ماں باپ سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کے بارے میں فیلنگ محسوس کرتا ہے، شعور اس کو آتا رہتا ہے، اور دنیا میں ایک پلیس سے دوسرے پلیس میں جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو زیادہ یاد کرتا ہے اور بار بار یاد کرتا رہتا ہے، خدمت کی خواہش کرتا رہتا ہے اور قریب جانے کی فکر کرتا رہتا ہے. لیکن جب قریب جاتا ہے پھر اس کی ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے اور اس کی زیادہ اس کو ویلیو محسوس نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر دنیا سے ماں باپ ہی نکل جاتے ہیں، ماں باپ جدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں تو اس کو اور زیادہ اس کو محسوس ہوتا ہے. تو آدمی دنیا میں رہتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، قدر بہت کم رہتی ہے، دور جاتا ہے تو ذرا قدر بڑھتی ہے، جب یہی چلے جاتے ہیں تو اور قدر بڑھ جاتی ہے. محسوس کرتا رہتا ہے کہ مجھے خدمت کرنا تھا میں نہیں کر سکا، مجھے قریب رہنا تھا میں قریب نہیں رہ سکا، مجھے ایسے کرنا تھا ویسے نہیں کر سکا. بار بار وہ گویا اپنے خامیوں اور اپنے غلطیوں کو اس کا احساس ہوتا رہتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
صحابی نے پوچھا اللہ کا رسول میرے ماں باپ گزر چکے ہیں، اب میں ان کا حق ادا کرنا چاہ رہا ہوں، حسن سلوک کرنا چاہ رہا ہوں، تو میں کس سے حسن سلوک کروں، کیسے حسن سلوک کروں؟ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کروں تو کیسے کروں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہو اور تمہارے ماں باپ دنیا میں موجود نہیں ہیں تو تمہارے ماں باپ کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ماں باپ تمہارے موجود نہیں ہیں اور تم کرنا چاہتے تھے لیکن نہیں کر سکے، اب کرنا دل چاہ رہا ہے اور تم کرنے کی نیت کر رہے ہو تو ان کے دوست احباب ان کے متعلقین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو یہ گویا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درجہ اللہ تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی خواہش کو کسی مرحلے میں رد نہیں کرنا چاہتا ہے، بندے کی توجہ کو مکمل طور پر رد نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس کے جذبات کی قدر کرتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ اگر تمہیں موجود ہے تو تم ٹھیک ہے کرو، اگر موجود نہ ہو تو پوری طرح مایوس نہیں ہونا، بلکہ ان کے ساتھ متعلقین کے ساتھ کرنا، تو یہ اجر اور یہ ثواب بھی تمہیں ملنے والا ہے۔ اور ان دونوں میں سے زیادہ تو ماں کے ساتھ کی اللہ کے رسول تذکرہ فرمایا، کون ہے میرے حسن سلوک کا حقدار؟ ماں۔ کون ہے؟ ماں۔ کون ہے؟ ماں۔ 3 بار ماں ماں کہا، 4تھی بار اللہ کے رسول نے باپ کہا۔ اللہ کہہ رہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا، ہم نے انسان کو اس بات کی وصیت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے حسن سلوک کرے، اور ماں باپ کا تذکرہ کرتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ ماں کا تذکرہ کرتا ہے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اپنے پاس اس کو رکھا۔ ایک تو آدمی کے مقابلے میں عورت جو کمزور ہوتی ہے، فطری طور پر پیدائشی طور پر مرد کے مقابلے میں عورت تو کمزوری ہوتی ہے، اور اس کمزوری کی حالت میں بھی وہ اپنے بطن میں جو ہے بچے کو لے کر پھرتے رہتی ہے، اور اسی کمزوری میں وہ پھر ولادت بھی ہوتی ہے، پھر اسی کمزوری کی حالت میں وہ اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے، پھر اسی کمزوری میں وہ دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے، پھر اسی کمزوری کی حالت میں وہ 4 5 10 سال تک بھی جو اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی رہتی ہے، تو وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، یہ تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے رہتی ہے، کمزوری پر کمزوری اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمت نہیں آتی ہے۔ باپ اتنا طاقتور ہونے کے باوجود بھی ہمت ہار جاتا ہے، باپ طاقتور ہونے کے باوجود بھی بیدار ہو جاتا ہے، باپ طاقتور ہونے کے باوجود بھی اکتا جاتا ہے۔ ماں کمزور ہے، ناکما ہے، طاقت کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن پھر بھی اپنے بچوں کے لیے اس کو اتنی زیادہ ہمدردی ہے کہ وہ خود بخود اس کے اندر طاقت پیدا ہوتے رہتی ہے۔ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، تو جب ایسی بات ہے تو ماں باپ کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ ماں باپ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمارا مال پورا تو پورا لے لیں تب بھی ہمیں اکتا چڑھنے کی پرمیشن نہیں ہے، ہماری جائیداد ساری کی ساری وہ لے لے تب بھی جو ہے ہمیں اکتا کہنے کا حق نہیں ہے، ہماری ساری کی ساری کمائی وہ شام میں واپس لوٹ گئی اپنے پاس لے لیں تب بھی ہمیں جو ہے اکتا کہنے کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو یہاں تک ماں باپ کو حق دیا گیا ہے کہ بھائی وہ اپنے بچے کی زندگی میں وہ دخل اندازی بھی کر سکتے ہیں وقت ضرورت۔ بچے کو انہوں نے پالا، بچے کو انہوں نے بڑا کیا، بچوں کی انہوں نے جو تربیت دی، بچوں کو تعلیم دی، بچے کو بڑا کیا،